الرحمن الرحیم 370 کے اس ایوان میں آج ماشاءاللہ 7 خواتین اور 342 کے ایوان میں 7 خواتین اور 6 مرد عوام کی نمائندے کی شکل میں موجود ہیں۔ اس سے ہماری سنجیدگی کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے نہ ہو خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ہم بیوروکریسی پہ تنقید بھی کرتے ہیں اور بجا تنقید کرتے ہیں، کیونکہ اگر تاریخ میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ اس ملک کو اگر نقصان پہنچا تو وہ بیوروکریسی جو آج موجود ہے۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، لیکن جو یہ نمائندے ہوتے ہیں عوام کے، یہ نوکری پیشہ نہیں ہوتے، بلکہ عوام انہیں منتخب کر کے اپنے کاندھوں پہ بیٹھا کے اس ایوان میں بھیجتی ہے تاکہ وہ ان کے مسائل کو نہ صرف اجاگر کریں بلکہ ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جس حد تک کاوش اور کوشش کر سکتے ہیں وہ کیا کریں۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، یہاں پہ میں نے دیکھا کہ یہ بجٹ سیشن چل رہا ہے، لیکن اس بجٹ سیشن میں تقریباً آدھا وقت ایک ایسی جماعت جو اپنی حرکتوں سے خود تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ ہم نے بار بار تذکرہ کر کے اور گھنٹوں اس پہ اپنا وقت ضائع کر کے اس مرے ہوئے جسم کو دوبارہ آکسیجن دے کر زندہ کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم پاکستان کی عوام کی بات کریں، پاکستان کی عوام جو غربت کی چکی میں پس رہی ہے اس کی بات کریں۔ وہ لوگ جو غربت سے تنگ آ کر اپنے معصوم بچوں کے ساتھ خودکشی کرنے پہ مجبور ہو رہے ہیں، ان کی بہتری کی اور ان کو زندہ رہنے کا کوئی راہ دکھا سکیں، اس کے بجائے ہم اس معاملے پہ اور اس پہ تنقید کرنے میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ وہ تو ہم نے دیکھا کہ ناتجربہ کار اور ایک کچا پھل توڑ کر جس کو مسند اقتدار پہ بیٹھایا گیا، اور ایک ناتجربہ کار جس کو صرف اس بات کا اندیشہ ہوا تھا کہ میں گرفتار کر لیا جاؤں گا، تو اس کے اوپر اس نے وہ حرکت کر دی کہ آج تک 75 سالوں میں ایسا کوئی عمل کرنا تو دور کی بات، کبھی کوئی محب الوطن سیاسی جماعت تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اور میں اس پہ یہ ضرور کہوں گا کہ آپ اگر ایک ناتجربہ کار کو ایسے مسند پہ بیٹھا لیں گے تو اس کے لیے یہ شعر ہے کہ جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے، اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے۔ توہین ہے رندوں کی اور کیا ہے، چلیں میں آگے پڑھتا ہوں۔ تو یہ اس میں ایک لفظ بڑا گندا ہے، تو میں اس کو نہیں کرنا چاہ رہا کہ کسی لیڈر کے لیے وہ ادا ہو۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کا عمل کر کے جس طرح سے ہم پاکستان کو لے کر اس طرف لے گئے، جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، یہاں پہ خواجہ آصف صاحب نے باتیں کی۔ پاکستان میں جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے وہ چہرہ دکھایا، اور دوسری جانب ہمارے ایک وزیر نے تعریفیں کی کہ بہت بہتر صورتحال ہے۔ تو ہم رانا تنویر صاحب کی بات پہ یقین کریں یا خواجہ آصف صاحب نے جو ہمیں پکچر دکھائی اس پہ یقین کریں؟
آج ٹیکس کی بات ہوتی ہے. آپ صرف ٹیکس ریفارم کر لیں اور پاکستان کے اندر اس ہر شخص سے, چاہے وہ انڈسٹریلسٹ ہو, چاہے وہ زمیندار ہو, جاگیردار ہو, چاہے وہ صنعت کار ہو, اگر سب سے ٹیکس لینا شروع کر دیں تو شاید یہ ایف بی آر اگر انصاف سے ٹیکس کی حصول کے لیے کاوش کرے تو بہت سارے معاملات سے ہم نکل سکتے ہیں. آج آپ سندھ سے وہ فیگر لے لیں کہ سندھ کی حکومت اور بالخصوص کراچی سے کتنے ٹیکس پاکستان کو دیے جا رہے ہیں. تو یہ باتیں اینکروں نے اپنے ٹی وی پروگرام میں کہا ہے کہ صرف لیاقت آباد کی مارکیٹ سے جو ٹیکس لیا جاتا ہے وہ پورا لاہور کا شہر ٹیکس نہیں دیتا. تو یہ ڈسکرمنیشن اگر ہوگی تو پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن نہیں ہو سکتا. اس پاکستان کو رب کعبہ نے, رب ذوالجلال نے ان تمام معدنیات سے مالا مال کیا. عرب کے ممالک کے پاس صرف تیل کی ایک نعمت ہے, لیکن ہمارے ملک کو سونا بھی دیا, ہمارے ملک کو تانبا بھی دیا, معدنیات کے پہاڑ بھی دیے, قیمتی پتھر بھی دیا. ہمارے ملک کے پاس نیلم جیسا قیمتی پتھر ہے, روبی جیسا قیمتی پتھر ہے, فیروزہ جیسا قیمتی پتھر, اور ایسے کئی قیمتی پتھر کے پہاڑ موجود ہیں. لیکن ہم آج 75 سال گزرنے کے باوجود ان قیمتی پتھر کو نکال کر را مٹیریل کے طور پہ ہم افغانستان کے تھرو اپنے دشمن ملک میں بھیج دیتے ہیں. لیکن اپنے ملک میں اس صنعت سے فائدہ اٹھانے کے لیے جس سے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا اور بہت زیادہ زر مبادلہ بھی آئے گا, آج تک اس کے اوپر کام نہیں کیا. پچھلے دنوں میں نے ایک کوسچن ڈالا تھا تو اس کے جواب میں یہ آیا کہ یہ جو قیمتی پتھر کے پہاڑ ہیں, یہ جو ریزروز ہیں, ان کا ہمارے پاس کوئی تخمینہ نہیں ہے. تو 75 سالوں میں اگر ہم تخمینہ نہ لگا سکیں اپنے ریزروز کے, اپنے قیمتی چیزوں کے, تو آپ سوچیں کہ پھر ہم کس جانب جا رہے ہیں. جناب اسپیکر, گیس کی صورتحال بہت خراب ہے, بہت خراب ہے. ہماری جماعت نے بجٹ کے حوالے سے ایک پرپوزل بنایا. کاش وہ پرپوزل بجٹ تیار کرنے سے پہلے تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لے کر وہ تجاویز لے لی جاتی تو شاید اس میں مزید بہتری آ سکتی تھی. لیکن ایسا نہیں کیا گیا, اور ایسا جب نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ چیزیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں اتحادیوں کے مشاورت سے وہ چیزیں نہیں ہو پاتی. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, بے نظیر اسکیم بہت اچھی چیز ہے. ایک خطیر رقم اس حوالے سے دیا جاتا ہے, لیکن کیا ہی بہتر ہو کہ ہم لوگوں کو اس طرح مدد کرنے کے بجائے ان کو اپنا ایک طرح سے ہاتھ پھیلانے کے بجائے, لائنوں میں لگا کر ان کو پیسے دینے کے بجائے, جس طرح بنگلہ دیش نے ایک ہوم انڈسٹری لگانے کا سلسلہ جاری کیا, تمام خواتین کو ہوم انڈسٹریز کے ذریعے روزگار فراہم کیا, اور وہ ملک جو ہم پہ بوجھ تھا آج ڈالر وہاں پہ 100 روپے کا ہے, اور وہ ملک جو اسے بھکاری سمجھتا تھا آج اس ملک کے اندر ڈالر کی قیمت 300 روپے ہے. اور جس تیزی سے ہم زبوحالی کا شکار ہو رہے ہیں, ہماری معیشت جس طرح سے زبوحالی کا شکار ہو رہی ہے, ہر فیلڈ میں ہم نقصانات کی طرف جا رہے ہیں. بڑے بڑے ادارے کو بیل آؤٹ پیکج کے ذریعے اربوں روپے ادا کر رہے ہیں, لیکن نہ ماضی کی حکومت اس پہ کوئی فیصلہ کر سکی, نہ ہم اس کے اوپر کوئی فیصلہ کر رہے ہیں. آپ کے سامنے پی آئی اے جیسا ادارہ موجود ہے, آپ کے سامنے اسٹیل مل جیسا ادارہ موجود ہے, آپ کے سامنے ریلوے جیسا ادارہ موجود ہے. یہ وہ ادارے ہیں کہ جن کو آپ ہر مہینے اربوں روپے کی پیمنٹ کرتے ہیں, لیکن کوئی ایسی پالیسی نہیں بنا پائے
کہ ان اداروں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر سکیں. ان کو بیل آؤٹ پیکج جو غریب عوام کا حق ہے, جو غریب عوام کے ٹیکس سے ہم حاصل کرتے ہیں, ان کے نظر کر دیتے ہیں. تو جناب عالی, ہمیں اپنی پالیسیوں میں تبدیلی لانی پڑے گی. ہمیں انڈسٹریز کے اندر, صنعتوں کے اندر بہتری لانے کی کوشش کرنی پڑے گی. ہمیں بیل آؤٹ پیکج دینے کا سلسلہ ختم کرنا پڑے گا. صنعتوں کا جال بچھانا پڑے گا. اس کے اندر ہمیں انویسٹمنٹ کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا اور اس طرح ملک نہیں چل سکتا کہ آپ بیل آؤٹ پیکج دیتے رہیں. آپ اپنے بجٹ سے نکال کر ہزاروں روپے اس مد میں دیتے رہیں جہاں سوائے نقصان کے فائدہ نہیں ہے. آپ ایجوکیشن سیکٹر میں 40 ارب رکھتے ہیں اور آپ بے نظیر اسکیم میں 450 ارب رکھتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر آپ کے پاس پیسہ ہو تو 850 رکھ دیں. لیکن ایجوکیشن جو کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے, جہاں پہ اگر آپ انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ کی آنے والی نسل ترقی کی طرف گامزن ہوگی. اس پہ ہم اتنا کم بجٹ رکھتے ہیں کہ جس کے تحت آپ پاکستان کے نوجوانوں کو اس طرف راغب نہیں کر سکتے جہاں پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہو. میں آخر میں یہ بات کروں گا کہ ایوان کے اندر موجود تمام مشیر وزیر کی یہ ذمہ داری اور ارکان کی ذمہ داری ہوتی ہے. مسند پہ بیٹھنا آسان ہے, لیکن ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اگر احساس ذمہ داری نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ حق جو عوام نے ہمیں منتخب کر کے اس ایوان پہ بھیجا ہے, ہم وہ حق ادا نہیں کر رہے. آج جو تنخواہیں بڑھائی گئیں, پاکستان میں کتنے فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ کے ملازمین ہیں؟ 10%, 8%, 12 لاکھ, 15 لاکھ. اگر فوج کو بھی شامل کر لیا جائے, نیوی کو بھی شامل کر دیا جائے تو 20 لاکھ سے زیادہ ان کی تعداد نہیں بنتی. ان کی تنخواہیں بڑھی, بہت خوشی کی بات ہے. لیکن 23 کروڑ عوام میں وہ لوگ جو پرائیویٹ جاب کرتے ہیں, وہ لوگ جو ریڑیاں لگاتے ہیں, ان کے لیے ہم نے کیا پیکج دیا؟ ان کے لیے ہمارے پاس کیا پالیسی ہے؟ آپ نے 32,000 روپے مختص کر دیا کہ کم سے کم ویجز ہوں گے. خدا کی قسم آپ جا کے پرائیویٹ اداروں میں جا کر دیکھیں, سیکورٹی ایجنسیز جو پرائیویٹ ہیں, جو دیگر ملازمت کر رہے ہیں پرائیویٹ, 10 اور 12 ہزار سے زیادہ ان کو تنخواہیں نہیں ملتی. ہم اعلان تو ضرور کر دیتے ہیں 32,000 کی, لیکن ہم اس کے اوپر کوئی چیک سسٹم نہیں رکھتے. آپ جا کر دیکھیں 20,000 روپے 18,000 پہ لوگ نوکریاں کر رہے ہیں. جو ادارے ہیں جو ہیومن ریسورسز کو فراہم کرتے ہیں, وہ آدھی تنخواہ صرف اپنے بینیفٹ اور اپنے پروفٹ کے طور پہ لے لیتے ہیں. ایک پرائیویٹ کمپنی بناتے ہیں ہیومن ریسورس پرووائڈ کرنے کے لیے, 32,000 روپے وہ فکس کرتے ہیں, وہ تنخواہ اتنا ہی لیتے ہیں, لیکن جو اپنے ملازم کو تنخواہ دیتے ہیں اس سے آدھی دیتے ہیں. کوئی چیک سسٹم نہیں ہے, وہ کہاں جائیں؟ یہی غربت اگر اس طرح بڑھتی رہی, یہی ناانصافی اگر غریبوں کے ساتھ ہوتی رہی, تو میں آپ کو, اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو, لیکن میں سمجھتا ہوں آج جو کراچی میں لوٹ مار ہے, آج جو کراچی کے اندر اسنیچنگ ہے, اور اس ایک موبائل 10-12 ہزار کے موبائل کے اسنیچنگ کے بنیاد پر کئی قیمتی جانیں نوجوانوں کی آج چھین لی جاتی ہیں. یہ اس لیے بڑھ رہا ہے کہ معاشرے میں انصاف نہیں ہے, معاشرے کو انصاف نہیں دیا جا رہا, اور انصاف فراہم کرنے والے ادارے بھی وہاں تک تو غریب کا پہنچنے کا تصور ہی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آئندہ کے لیے ایسے اصلاحات کرنے چاہیے, آئندہ کے لیے غریبوں کے لیے ایک ایسا پیکج کرنا چاہیے. آپ IMF کے نیچے دبے ہوئے ہیں. پچھلے دنوں میں نے ایک تقریر کی تھی اور کہا تھا کہ جو پیٹرول کی قیمت ہے اس پہ غریبوں کو سبسیڈیز دی جائے, موٹر سائیکل اور رکشے والے کو سبسیڈیز دی جائے. پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس کا اعلان کر دیا اور میکنزم بنانے کا انہوں نے یہ کہا کہ فوری طور پہ 40 دن میں میکنزم بنایا جائے تاکہ موٹر سائیکل اور رکشہ چلانے والوں کو, غریب لوگوں کو پیٹرول پہ سبسیڈی دی جائے. IMF کا پریشر آ گیا کہ آپ نے یہ کیسے اعلان کیا؟ آپ اگر کوئی بہتر کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ ورلڈ بینک اور IMF کے شکنجوں میں دبے ہوئے ہیں. اس سے آزادی کب حاصل ہوگی؟ اللہ نے آپ کو, اس ملک کو بہت کچھ دیا ہے. زراعت میں ہم 2 سے 3 فصلوں سے زیادہ نہیں لے سکتے. آپ جا کر دیکھیں دنیا میں کہ چھوٹے چھوٹے ممالک
जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए एक एक साल में 7-7 फसल हासिल कर रहे हैं। आप उन्हें भी मराहत नहीं देते। इंडस्ट्रीज तबाह हो रही हैं, लोग अपनी इंडस्ट्रीज को बंद कर रहे हैं, शेल वाले आपके मुल्क से जा रहे हैं, दीगर अदारे आपके मुल्क से जा रहे हैं। तो फिर ये तो बजाय बेहतरी की तरफ जाने के हम तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं। लिहाजा हमें सोचना होगा, हमें समझना होगा, हमें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सर जोड़कर बैठना होगा और पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए, पाकिस्तान की गरीब आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, उनके पेट में रोटी देने के लिए, उनको रोज़गार फराहम करने के लिए कोई ऐसा तरीक़ा अख्तियार करना पड़ेगा जिससे कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आए, इकनॉमी में स्टेबिलिटी आए। जब तक कि हम ऐसा नहीं करेंगे, इकनॉमी को हम रिफॉर्म नहीं करेंगे, जुडिशरी को हम रिफॉर्म नहीं करेंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान आगे की तरफ नहीं चल सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद।